الحمد لله الذي لا يسمع الأحياء أو الأموات ذہن چ رکھیں كما شاء والصلاة والسلام على حبيبه الذي هو حي حين بعث وجاء ومات وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا پیر سید مفتی محمد مراتب علی شاہ صاحب متظل العالی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج دے اس اجتماع کی گل روایت جناب نے معلوم ہے. برادرم غلام صابر صاحب دی والدہ مرحومہ جنہ دا چند دن پہلا انتقال ہوا ہے. انہوں دے ایصال ثواب واسطے اللہ جل شانہ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ دی اپنے شان کریمی دے مطابق مغفرت فرماوے. دوستان گرامی، اجتماع دی مناسبت نال ہی جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرانگا ادا عنوان ہے
سماع موتا، یعنی مردے سنتے ہیں۔ اگرچہ اس بارے میں کافی کچھ پہلا بیان کیتا ہے، لیکن کچھ نئی بحث سامنے آئی ہے، وہ جناب دے گوش گزار کر کے محفوظ کرنا چاہنا۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، موتا، سماع موتا، مردوں کا سننا، سماع سننا، تو موتا میت دی جمع ہے، میت مانا مردہ۔ توجہ ذرا ان بعد پائیے نو۔ اچھا، صرف اینی تمہید سمجھ لو تو بس، اس تو بعد میں جیڑی بحث نئی حاصل کی تھی اللہ پاک دے فضل نال اور مطالعے نال، وہ جناب دے گوش گزار کراں گا۔ تمہید اینا ایک ذہن وچ رکھ لو کہ موت دی حقیقت عدم محض نہیں، موت مک جان دا نام نہیں، ختم تو فنا ہو جان دا نام نہیں۔ موت روح تے جسم دا ایک قدرت نے جڑا خصوصی تعلق جوڑیا، جس نال حیات قائم ہوندی اور اسی کہنے ہیں کہ زندہ ہے۔ روح اور جسم دے اس تعلق دے منقطع ہون تے کٹ جان دا نام موت ہے۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں، انسان کے ختم ہونے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ روح دا جسم نال جڑا قدرت والے تعلق جوڑیا ہے، وہ مخصوص تعلق دا کٹ جانا، انقطاع، یہ ہے موت۔ جسلے وہ تعلق کٹدا ہے، وہ پھر ساریاں دا برابر نہیں کٹدا، یعنی تعلق کٹیچن تو بعد ساریاں دا انقطاع اور تعلق کٹنا برابر نہیں ہوندا۔ منطقی لحاظ نال اس انقطاع نو اساں کلی مشکک کہاں گے، متواتی نہیں کہاں گے۔ یعنی کی مطلب کہ تعلق کو برابر نہیں کٹیا جاتا۔ ایک بارا روح دا جسم تو تعلق منقطع ہونا یہ موت ہے، حقیقت موت یہی ہے، لیکن پھر ایک تعلق جڑا کٹیا ہے یہ ساریاں دا ایک جیسا نہیں رہندا، نہ ایک جیسا ہوندا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا وہ تعلق شریف ایک لمحے واسطے کٹیا ہے، روح شریف پھر واپس ہو گئی۔ باقی انبیاء علیہ السلام انہاں دے بارے بھی اسی طرح ہی بس ایک تعلق کٹیا ہے،
اس تو بعد پھر روح شریف واپس ہو گیا. یعنی محل دوبارہ اوہی روح شریف بنی، جسم شریف بنیا، روح دا محل پھر دوبارہ اوہی جسم شریف بنیا. شہداء دا اسی طرح تعلق کٹیندا ہے، لیکن نبیاں تو ذرا گھٹ کسے درجے انہاں دی روح شریف دا پھر تعلق قائم ہوتا ہے جسم نال. اولیاء اللہ صالحین انہاں دا بھی اسی طرح تعلق قائم ہو جاندہ ہے، جیڑا شہیدان دے برابر ہوئے یا شہیدان تو اعلی ہوئے یا شہیدان تو ادنا ہے، اوتھے بھی ہے ضرور جدی حقیقت اللہ تعالی جاندا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اولیاء اللہ دا وہ جڑا تعلق روح دا کٹیچنا ہے جسم تو، وہ دوسرے ورگا نہیں. دوسرے مومنین گناہگار ساڈے رنگے انہاں واسطے بھی وہ تعلق قائم ہو جاندہ ہے، لیکن وہ نہ نبیاں وانگو نہ شہیداں وانگو نہ ولیاں وانگو ہوندا تعلق ضرور ہے. وہ پھر روحاں جڑیاں نے ارواح شریف جڑے نے وہ جتھے بھی رہن انہاں دے تعلق جڑے نے وہ قائم رہندے نے جسم نال. تے جسم جڑے نے جنہاں نو اساں مردہ کہہ رہے ہیں وہ جسم نے، روح مردہ نہیں، جسم مردہ نے. موتا انہاں نو کہہ رہے ہیں، مردہ انہاں نو کہہ رہے ہیں. باقی رہ گئے کفار، انہاں دیاں روحاں دا بھی تعلق جڑا ہے نا وہ کٹیچن تو بعد قائم ہوندا ہے اپنے جسماں نال، لیکن وہ ہوندا ہے عذاب واسطے، دکھ واسطے، ون سونے عذاب واسطے قدرت و تعلق قائم رکھ دی ہے. کیونکہ جسم اور روح دونوں نو انہیں سزا دینی ہے، تو روح دا تعلق جسم نال، جسم دا تعلق روح نال انہاں کو قائم رکھدا ہے جے نال سزا ہوندی ہے. جسم نو بھی محسوس ہوندی، روح اصل احساس روح نو ہوندا ہے. لیکن فرق انہاں ہے کہ کسی جگہ تے روح نو براہ راست لذت یا دکھ پہنچے، ایک ہے جسم دے واسطے نال، جسم وچ پہنچے تے روح دے واسطے نال ہوندا ضرور ہے. روح نو اصل احساس روح دا ہے، جسم نو محسوس ہونے کراونا ہے کیونکہ جرم یا نیکی دونوں کٹھے تے ہیں، روح بھی تے جسم بھی جدو کٹھے ہیں سزا کلا نہ او دا حق بندا ہے نہ او دا حق بندا ہے، دونوں دا حق بندا ہے. انعام نہ او دا کلے دا حق ہے نہ او دا، لہذا دونوں نو انعام وچ قادر نے شریک رکھیا ہے تے سزا تے عذاب وچ قادر نے شریک رکھیا ہے. شریک رکھن واسطے ضروری ہے کہ روح بھی موجود ہوئے اور جسم بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہو، تاکہ انہاں دونوں دا آپس میں تعلق قائم رہے اور اس تعلق دی بنا تے عذاب ہوئے یا ثواب ہو. نعرہ تکبیر. دوستو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی موت آئی تو ختم ہو گیا، بس ختم ہو گیا ہر شے، انہاں دی جہالت دے اوتے ایہی دلیل کافی ہے کہ تساں عوام الناس ساریاں مسجداں تو اعلان سن دیو جدوں کوئی بندہ فوت ہو جاندا ہے تے اعلان یہ نہیں کر دے کہ فلانا ختم ہو گیا، فلانا ختم ہو گیا او دے جنازے تے آیا جی، نہیں، سارے کہندے نے فلانا
با قضاء الہی انتقال کر چکے ہیں. کی کہندے نے بولو وہ کی آندے نے انتقال آخدے نے یا آندے نے ختم ہو گیا ہے. انتقال دا مطلب تو ہونا ہے تھان وٹانی, منتقل ہو جانا, فلانا ادھر سے ادھر منتقل ہو گیا. یہ انتقال دا لفظ جڑا عام اعلانہ ہر طرح دی مذہب ہر مذہب والے دے مسجداں وچوں جڑا اعلان ہوندا ہے کہ فلانا بقضاء الہی انتقال کر چکا ہے, اس لفظ پہ دسدا ہے کہ موت ختم ہون دا نام نہیں, موت منتقل ہون دا نام ہے. تے منتقل ایویں ہوندی ہے, توجہ اسی طرح ہی ہوندی ہے, ایک جہان تو دوسرے جہان میں چلے گئے تو وہ تا ہی ہوندا انتقال سے کہ روح بھی قائم ہے, جسم بھی کسی حالت موجود ہے. ٹھیک ہے, روح تے جسم دا تعلق قائم ہے, کٹن دا نام موت ہے, تے پھر جڑا وہ ایک قسم دا قائم رہندا ہے اسے دا نام زندگی ہے اگلی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہن ثواب واسطے موجود رہے یا عذاب واسطے موجود رہے, دو صورتیں جو ایک صورت ضرور ہوندی. یہ کہنا کہ موت ختم ہونے کا نام ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے, ذہن وچ رکھنا. سبحان اللہ. اس قدر سمجھن تو بعد, موت دی حقیقت سمجھن تو بعد جڑا اسی کہہ رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں, یہ اسی ایک توسعاً اور مجازن کا کہنے ہیں. حقیقت میں مردے نہیں سنتے کیونکہ مردہ ہے جسم, روح مردہ نہیں ہے. اور سننا اور اس طرح دے باقی صفات جڑے نے وہ جسم دے نہیں ہوندے, وہ روح دے ہوندے نے. سننے والی صفت بھی روح دی, سننے والی صفت بھی روح دی, اس احساس دی صفت روح دی. بواسطہ جسم میں صرف فرق ہے. یہ ہوئی تو وجہ ہے بندے نو فالج بہ جائے. جسم ہے وہ حصہ جسم قائم ہے, روح نے تعلق چھڈیا ہے تو کوئی شے محسوس نہیں ہوتی. چونڈی مارو وڈ دیو اونوں درد نہیں ہوندا, احساس ختم ہویا ہے. یہ دسدا ہے پیا کہ جسم دی صفت نہیں احساس, احساس روح دی صفت ہے. جسم دا کام نہیں محسوس کرنا, روح دا کام ہے محسوس کرنا. ٹھیک ہے, تو پوچھو بھی روح موجود ہے یا نہیں. جب روح موجود ہے تو روح دیاں صفتاں بھی موجود ہیں. روح موجود ہے, جسم تو صرف ایک تعلق مخصوص کٹیا ہے جے دے نال حرکت اور دیگر لوازمات حیات دے جڑے نے وہ ثابت ہو جاندے نے. وہ تعلق ایک کٹیا ہے بس. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ روح اپنی تھان روح ہے تے روح نو مردہ نہیں آکھ سکتے. شے ایسی یہ تے عجیب چیز ہے کہ مردے نال لگے تے اونوں زندگی دے چھڑ دیے. مردے نال لگے, بے جان نال روح لگے تے جان او دے وچ آ جاندی. مٹی بے جان ہے, جسم بے جان ہے, او دے نال روح لگدا ہے, روح دا تعلق قائم ہوندا ہے تے اس دے اندر ایک جان حیات ثابت ہو جاندی. تے روح خود کیویں مردہ ہوئے؟ جس کے ساتھ زندگی ہے وہ خود کیسے موت سے متاثر ہو سکتی ہے؟ موت دے اثرات تو روح پاک ہے. موت دا اثر صرف اتنا ہی ہے کہ روح اور جسم کا تعلق کٹ جانا. ہن کٹ جان نال جسم دا گھاٹا ہو جاندا ہے کہ گل گیا سڑ گیا. کیوں کہ اسے نال ہی گلن سلن انہاں چیزاں, انہاں عوارض تو, انہاں بیماریاں تو, انہاں آفتاں تو, انہاں مصیبتاں تو جسم پاک سی روح دی وجہ نال. جس لے کٹ گیا جسم فنا ہو گیا, ذرے ذرے بن گئے, لیکن روح قائم ہے. روح اے دے نال نہیں سی, روح اپنے آپ قائم سی.
یہ او دے نال قائم سی، روح اے دے نال قائم نہیں، یہ روح نال قائم سی۔ جس وقت روح دا تعلق کٹیچیا، جو گھاٹا آیا اینو آیا، روح ہے وہ موجود ہے۔ ہن او دے واسطے دو ہی صورتاں، یا عذاب ہے یا ثواب ہے۔ بول دے نہیں جی، یا عذاب ہے یا ثواب ہے۔ ہن جتھوں تک سنیا مردے اساں کہنا ہے تو مردے جسم نے، مردے روح زندہ ہے، ان کو مردہ کہنا ہے۔ اب اساں جڑا کہہ رہے ہیں مردے سندے نے، مردے سندے نے، او دا اصل مسئلہ مقصد یہ کہ روحاں سندیاں نے، روحاں سندیاں نے، جسم روحاں دے تعلق دی وجہ نال او بھی سندے نے۔ اے ساڈا نظریہ۔ اصل روح سندی تے روح دے جسم نال جدو تعلق ہوندا ہے، ایک یہ تعلق ہے جہدے نال جہان قائم ہے، ایک وہ تعلق ہے جہدے نال اگلا جہان قائم ہے، وہ بھی جہان، اس تو اگلا جہان ہے تیسرا۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ اے جہان یہ سانو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے روح اور جسم دا تعلق اتنے جڑا قائم کیتا ہے وہ انسانی حواس نو محسوس ہوتا ہے۔ اگے قبر دا جہان اوتھے سانو محسوس نہیں ہوتا، ہے صحیح ایک جہان ضرور ہے۔ تیسرے جہان بالکل صورتحال بیان ہی ہر کسی دی یہ ہوئی بن جانی ہے جیڑی ہن ہے، جدو بننی ہے پھر اسی طرح دیکھنا ہر کسی نے۔ ہن جڑا درمیانے جہان مردیاں نو ویکھنا ہے، مردیاں دے بارے یہ جاننا ہے کہ سنتے ہیں، یہ ہن سارے دے حواس برابر نہیں اتنے کام کرتے، سارے اسی طرح۔ دو جہان ایسے نے، دنیا دا تے آخرت دا۔ روح نے بالکل ایسا تعلق قائم کیتا ہے انہاں دو جہان ہے کہ بالکل اسی طرح جی اسی بیٹھے ہیں، ہر کسی نو دیکھنے ہیں، ہاں جی، اور جو زندگی دے حالات ہوندے نے ایسا وہ محسوس کرنے اوتھے بھی اسی طرح ہوں گے۔ لیکن جڑا درمیان والا جہان ہے نا، اوتھے وہ جہان ہے، اس جہان دے وچ روح دا جسم نال جڑا تعلق ہے نا، وہ نہ آخرت دنیا وانگو ہے نہ آخرت وانگو ہے، وہ ایک درمیانہ جا جہان ہے، لہذا تعلق بھی درمیانہ جا ہے، جہان بھی درمیانہ ہے تے تعلق بھی روح دا جسم نال درمیانہ جا ہے، جیدی وجہ نال عذاب تے ثواب جڑا نا وہ قائم ہے۔ اور اللہ تعالی جنہ ایک چاہندا ہے جیویں زندیاں نو سناوندا ہے ایویں مردیاں نو بھی سنا لیندا ہے۔ سنانا ہے او دا کام، ایتھے بھی او دا کام ہے، اوتھے بھی او دا کام ہے۔ ایتھے بوڑا بنا دے تے نہیں سن سکدا، اوتھے بھی بوڑا بناوے تے نہیں سن سکدا۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ تے جے اوتھے سنن والا بناوے یعنی کی مطلب کہ وہ چاہے اے چیزاں اے گلاں سنے تو سن سکتا، وہ چاہے نہ سنے نہیں سن سکتا۔ ایتھے بھی اسی طرح ہی جو چاہتا ہے وہ سنن دیندا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں سنن دیندا۔ ایویں اسی طرح اگوں آخرت دا جان، جو چاہنا ہے انہیں سنن دینا ہے، جو نہیں چاہنا اتنے نہیں سن سکتا۔ اصل حقیقت تے ہوئی رب سونے دی، لیکن گل یہ بھی کیا قبر والے مردے یعنی جڑے جسم ہیں وہ کسے بھی مرتبے وچ ہون، وجود اپنی دے تے ہستی اپنی دے، کیا اس وقت روح دا تعلق انہاں نال ہوندا ہے؟ وہ سنتے نے۔ عقیدہ ساڈا اہل سنت دا یہ ہوئی ہے کہ وہ بھاویں کافر بھی ہون تے تاں بھی سنتے ہیں۔ پھر جدو کافر سنتے ہیں تو پھر مومن انہوں دی نسبت زیادہ سنتے ہیں، پھر مومنہ دی نسبت ولی زیادہ سنتے ہیں،
ولیاں دی نسبت نبی زیادہ سنتے ہیں، نبیاں ساریاں دی نسبت سید الانبیاء زیادہ سنتے ہیں. یہ ایک ترتیب ہے. عقیدہ شروع مڈ اتوں ہو جاتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان کافر بھی سنتے ہیں، لیکن گل اینا وا کہ ایسا سننا کافران دا یا عام مومناں دا نہیں کہ جیڑا سن کے توجہ سن کے تو اوویں نفع اٹھاؤن اوویں فائدہ حاصل کرن سنن تو جویں اسی تسی کرنے ہیں. مثلا ہن بلا کوئی آن لگی ہے، گڈی آن لگی ہے، ایتھے تے اساں سنا سکنے ہاں نا بھج جا پاسے ہو سجے کھبے ہو گڈی پئی آؤندی، یہ سن بھی لے گا فائدہ بھی اٹھا لے گا، بھج سجے کھبے ہو جائے گا. لیکن انج دا سناونا قبر وچ نہیں ہو سکدا کہ مثلا وہ عذاب وچ پھسیا ہوے تے اساں آکھیے بھج ایتھوں نکل جا او بچ جا، اوتھے کچھ نہیں ہے. بچاؤنا انہیں ہی ہے، ثواب ادھروں ہے، عذاب ادھروں ہے، جو حالت ہے وہ مالک سونے کی طرفوں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو کیا جاندہ ہے وہ سن لیندے نے، جو کیا جاندہ ہے جو انہاں نال گلاں ہوندیاں ہیں وہ سن لیندے نے. پھر اگے ہے جواب دینا، سن تے لیندے نے لیکن ایک ہے جواب دینا. وہ سجنوں جواب دین دی جدو واری آتی ہے پھر سارے جواب برابر نہیں دیں. کئی جواب دے نہیں سکتے یعنی سنا نہیں سکتے، دے بھی لین تے اگلے تک پہنچا نہیں سکتے. کئی ایسے بھی ہوندے نے جواب دے بھی لیندے نے پہنچا بھی لیندے نے. خالق سونے نو رب سونے نو پکارو تے وہ کدو جواب ایسا دیندا ہے جہدا فوراً بندہ سنے. کئی باری انج ہوندا ہے کہ ذات حق انسان نو بذریعہ خواب جواب دے دیندی. انہیں سوال کیتا، انہیں خواب جواب دیتا، وکھا دیتا کہ تینوں انج نہیں انج اے ہونا ہی اے نہیں ہونے. انہیں آخیا مرشد کیڑا، انہیں خواب وکھا دیتا. یا اللہ مرشد کنوں بنا، انہیں خواب وکھا دیتا. انج ہوندا ہے. اسی طرح جڑے قبراں وچ پہنچ گئے نبی یا ولی ادھروں جواب ہوندا ہے لیکن ادھر صلاحیت نہیں ہوندی، قابلیت نہیں ہوندی بندے دی اندر اس روحانی جان دی گل سمجھن دی سنن دی. ادھروں جواب ہوندا ہے اے سن نہیں سکدا. تے جے دوویں پاسوں ہی طاقت ہوے نا، دوویں روحانی ہون، ادھروں جواب بھی آندا ہے اے سن بھی لے. حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے ملفوظات شریف وچ لکھیا ہے، آپ فرماندے نے لوگ کہندے نے مردے نہیں سندے. وہ فرمایا جے سلیقہ ہوئے نا سدن دا تے پھر سن کی جواب بھی دے دیندے نے. آپ فرماندے نے تاجدار گولڑا فرماندے نے فرمایا جے سلیقہ طریقہ ہوئے سدن دا پھر اگلے سن بھی لیندے نے جواب بھی دے دیندے نے. فرماندے نے جدوں میں غوث پڑھدا سا، جدوں میں پڑھدا سا طالب علمی دے زمانے وچ میں اپنے ابا جی غوث پاک میرا نو سددا سا. جدوں میں 2 وارا بلاندا سا، تیسری وارا مینوں جواب کنا نال سنیندا سی، میرے علی اساں سن لیا ہے، تو اپنی پڑھائی جاری رکھ. توجہ ہے تو میرے بھائی، فرشتے بھی بول دے نے
جواب دیندے نے، پاک روحاں بھی بولدیاں جواب دیندیاں، لیکن ادھروں خرابی نہ ہوئے۔ اور مثلا دونوں پاسے موبائل ہون صحیح، ادھروں ہے لوگ ادھروں جدو بولتے ہیں آواز تھک اگلے کول جاندی، جی ادھروں جا رہی ہے تے اگلے دا خراب ہے تے پھر بھی نہیں جاندی، او دا صحیح ہے ادا خراب ہے پھر بھی نہیں آؤں، دونوں صحیح ہون تے پھر دونوں پاسے۔ اسی طرح ادھروں آواز آندی ادھروں جواب آندا ہے، لیکن ادھروں کنیکشن نہیں جڑیا ہوندا، جس میں روح پھسی انج دیے کہ او اس غیبی جہان تک رسائی کردی نہیں، کنیکشن جڑتا ہی نہیں، تا کر کے نہیں سنیدا، وہ نہ سنیچنا ہو رہے، انہاں دا نہ سننا ہو رہے، وہ سنتے ہیں ہم نہیں سنتے۔ یہ ہے، یہ کہنا کہ مردے نہیں سنتے غلط ہے، یہ کہنا چاہیے مردے سنتے ہیں ہم نہیں سنتے۔ حقیقت ہے یا توجہ نہیں فرمائی؟ یہ کہنا کہ بھئی مردے نہیں سنتے، کس نے کہا مردے نہیں سنتے؟ کس نے کہا مردے نہیں سنتے؟ مردے سنتے ہیں، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں کہ مردے نہیں سنتے، نہ مردے سنتے ہیں، احادیث صحیحہ میں آیا مردے سنتے ہیں، قرآن میں آیا مردے سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مردوں کی ہم نہیں سنتے۔ یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں سنتے۔ بات سمجھو، ادھر دیکھو بھائی، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر مردے سنتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ ارے بھائی تمہیں کس نے کہا وہ جواب نہیں دیتے؟ اگلا کہتا ہے جی ہم سنتے نہیں، اگر وہ جواب دیتے تو ہم سنتے۔ اس بے وقوف سے کہو تو سننے اپنے کی نفی کر، ان کے جواب کی نفی کیوں کرتا ہے بھائی؟ بات نہیں سمجھے؟ دیکھو نا، اساں ثابت کریں گے حدیث نہ قرآن نہ، وہ سن دے اور وہ جواب دیندے نے۔ سمجھ نہیں آئی؟ نہیں کوئی یہ ثابت کرے کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، اگر وہ دلیل یہ پیش کرے کہ اگر وہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سنتے ان کی بات، تو اس کو کہیں گے بے وقوف کنیکشن تیرا خراب ہے، اعتراض ان پر لگاتا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ وہ سن رہا ہے، اس کا کنیکشن صحیح ہے، تیرا خراب ہے، تو اس کی نہیں سن رہا، بولتے نہیں۔ انج بھی ہوتا ہے ایس مادی جہان، اگلا کہندا تیری آواز تے مینوں صحیح پہنچ رہی ہے، یہ کہندا یار تیری نہیں ہے، گراؤنڈ ہی کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ یہ ہوندا ہے اس مادی جہان وچ، یہ اسی کہنے ہاں فون دے اوتے، اگلا کہندا یار تیری آواز تے مینوں پہنچ رہی ہے، ادھر والا کہندا بھاجی کوئی سمجھ نہیں لگتی، تیری میرے وال نہیں پہنچن ڈی، وہ کہندا پھر تیرے وال کوئی وہ کی کہندے نے نیٹ ورک تیرے خرابی آ، تو پھر نیٹ ورک یہ خرابی کہنی چاہیے، یہ نہیں آخنا چاہیے ادھر جواب نہیں آن ڈیا، ادھر جواب نہیں آن ڈیا، وہ تو آپ کہن ڈیا، میں وہ کہن ڈیا، پرلا یار میں سنن ڈیا۔ یہ مادیت کی مثال اس روحانیت کو ثابت کر رہی ہے، اس غیب دے جہان نو اے حاضر جہان دی یہ گل ثابت کر دیا کہ نہیں کر دی۔ یہ کہنا وہ نہیں سنتے غلط ہے، یہ کہنا وہ نہیں بولتے غلط ہے، یہ کہنا وہ جواب نہیں دیتے غلط ہے، یہ کہنا چاہیے ہم نہیں سنتے۔ ہم، یہ تو بڑا فرق ہے۔
اسی نہ سنیے یہ ضروری نہیں کہ وہ نہیں سنتے، ساڈی وہ سن لیں گے۔ ہاں اگر ادھروں بھی ہے تو بھڑا جا لفظ پر کئی چڑنا وا بھی اگر ادھروں بھی نیٹ ورک صحیح ہوگی نا تو ہوں ایمان نال دس میرے علی کیوں فرما رہے ہیں؟ حالانکہ اس لیے بلائیں تو نہیں آئی ہیں۔ تاجدار گولڑا سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا لوگ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، فرمایا اگر سلیقہ ہو بلانے کا نا، بلانے کا سلیقہ ہو وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی پہنچا دیتے ہیں۔ یہ میرے پیر دا دعویٰ پر حق ہے۔ اور اگوں انہاں اپنی گل کیتی، فرمایا میں طالب علمی زمانے وچ اپنے ابا جی غوث پاک میراں بغداد والے پیر نو پکاردا ساں تے میں 2 بار پکاردا ساں تے تیسری وار بابے ہوراں دی آواز مینوں کان وچ سنیندی سی، فرماندے سن پتر او میں تیری سنن ڈیا وا، تو اپنی پڑھائی ول مصروف رہو۔ گل کدھر ہوں گل وہی آ کہ ادھروں تے آ رہا جواب، لیکن ادھروں خرابی دور ہو گئی یا ہے ہی نہیں۔ تاجدار گولڑا وچ شروع تو نہیں سی، آپ جماندرو ہی ولی سن، اس واسطے آپ سرکار دی روح شریف اور جسم شریف انہاں دا تعلق ایک ایسا عجیب جہا سی کہ دوسریاں دے تعلق تو ود گیا سی تا کر کے دوسرے اگلے جہان والےاں دا جواب نہیں سن سکتے، لیکن گولڑے دے تاجدار نے سن لیا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ میرے دوستو ادھر دیکھو، اس موضوع دے پہلا میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت سنانا، پھر 2 حدیثاں سناواں گا، اور وڈا مسئلہ ایتھے صرف جڑا ایک اعتراض تے مغالطہ ہوندا ہے اونوں دور کراں گا، وہ میری نئی بحث ہوگی جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ادھر دیکھو قرآن مجید فرقان حمید سورت نمل شریف، سورت روم شریف، سورت فاطر شریف، 3 سورتیں اللہ تعالی نے ایک گل فرمائی، یہ ہوئی گل فرمائیے۔ اللہ فرماندا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين۔ بے شک ہے سننے والے یا بے شک ہے حبیب، لا تسمع الموتى، تو مردیاں نو نہیں سنانا ہے، اے سننے والے تو مردیاں نو نہیں سنانا ہے، ولا تسمع الصم الدعاء، تے کنا دے ڈورے بولیاں نو پکار نہیں سنانا ہے، اذا ولوا مدبرین، جدو تیری گل سنن تو کنڈ پھیر کے ٹر جان، جدو تو گل کرے اس لئے کنڈ پھیر کے ٹر جان، جدو کنڈ پھیر کے ٹر جاندے نے اس لئے تو مردیاں نو نہیں سنانا ہے، جس لئے کنڈ پھیر کے ٹر جاندے نے اس لئے مردیاں نو نہیں سنانا ہے، جس لئے کنڈ پھیر کے ٹر جاندے نے اس لئے مردیاں نو نہیں سنانا ہے۔ تو سمجھدار ہیں مردے کدو کنڈ پھیر کے ٹر جاندے نے، مردے کدو کنڈ پھیر رہے نے؟ اللہ وحدہ لا شریک مولا دسیا ہے، ایتھے مردیاں تو مراد کون ہے؟ اگے نال ہی فرماندا وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، اور فرمایا جڑے گمراہ نے انے نے انہاں نو راہ نہیں وکھا سکنا ہے، انیاں نو راہ نہیں وکھا سکنا ہے۔ اگے اللہ سونا فرماندا ہے ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ ہن وہی گل
ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، تو سنانا ہے تے صرف انہاں نو اے حبیب یا اے سننے والے، تو سنانا ہے تے صرف انہاں نو جڑے اللہ دیاں آیاتاں تے ایمان رکھدے نے، اللہ دیاں آیاتاں تے ایمان رکھدے نے، تو انہاں نو ہی سنانا ہے۔ ادھر ویکھ اللہ وحدہ لا شریک مولا پہلی آیت مبارک دے اندر فرمایا ہے مردیاں نو نہیں سنانا ہے اور بولیاں نو نہیں سنانا ہے، جدو کنڈ پھیر کے ٹر جاں پھر فرماندا ہے انیاں نو راہ نہیں وکھانا ہے، انیاں نو راہ نہیں وکھا سکنا ہے، تیرا کم کی ہے صرف ایمان والیاں نو سنانا ہے جڑے ساڈی آیاتاں تے ایمان رکھدے نے، فہم مسلمون تے او منن والے نے، تو انہاں نو ہی سنانا ہے۔ سجنا ادھر ویکھ اس آیت انہاں آیات مبارکہ تے اگر غور کرے گا تے او دسدیاں پیاں نے ایتھے قبراں دے مردیاں دی گل نہیں، ایتھے دل دے مردیاں دی گل ہو رہی ہے۔ اللہ سونا فرماندا ہے جڑے ساڈیاں آیاتاں دے ایمان رکھدے نے تو انہاں نو سنانا ہے۔ یہ دا مطلب ہے محبوبہ تیرے کلام جڑا سراپا نور ہے کاشف الظلام ہے، اس کلام پاک تو فائدہ کافر نہیں اٹھاندے کیونکہ وہ مردے نے، کافر نہیں اٹھاندے وہ دل دے مردے نے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ دل دے مردے نے، کافر نہیں فائدہ اٹھا سکدے، وہی بولے نے حق سن نہیں سکدے، وہی انے نے حق ویکھ نہیں سکدے۔ محبوبہ تیریاں گلاں انہاں تے اثر کردیاں نے، انہاں تے رنگ چڑھاؤندیاں نے جڑے دل دے زندہ نے، زندہ دل رکھدے نے، یعنی ایمان والے نے۔ انہاں آیاتاں دے پڑھن تو بعد، مکمل پڑھن تو بعد پتہ لگدا ہے ان آیاتاں دا مردیاں نال تعلق نہیں، ان آیاتاں دے کافراں دے مومناں نال تعلق ہے۔ رب دسنا چاہندا ہے محبوبا جڑے دل دے انھے کافر نے، انہاں تیرے دین، تیری تبلیغ، تیرے بیان، تیرے قرآن تو فائدہ نہیں لینا۔ جڑے ایمان والے نے او سارے یہ تو فیض یاب ہوندے نے۔ توجہ ہے او پا دل دے مردیاں دی گل کرن دیا پروردگار، ایتھے قبر دے مردیاں دی گل نہیں۔ کیوں؟ اگر گل ہوے قبر دے مردیاں دی، انہاں دے سننے نہ سننے دی، تے پھر تسی خود سمجھدار ہو۔ اذا ولوا مدبرین، فرمایا مردیاں نو نہیں سنانا جدو کنڈ پھیر کے ٹر جان۔ توجہ نہیں فرمائی نہیں؟ یہ مطلب ہے کیا مردیاں دی اے حالت پھر اگلے منن گے کہ جسے منہ ساڈے وال کر کے کھلوتے ہون تے پھر سن لیندے؟ توجہ نہیں فرمائی نہیں؟ بھئی ایک حالت ہوئی وہ جب پیٹھ دے کر تمہاری طرف چلے جائیں تو فرمایا اس وقت نہیں سنا سکتے تم، تے جسے مردے تیرے وال منہ کر کے کھلوتے ہون پھر سنا لینا ہے، پھر وہ سن لیندے نے۔ معلوم ہویا منہ پھیر کے جانا، دین حق دی گل سن کے دل تے نہ اثر دا رکھنا، کنڈ پھیر کے آخنا بس رکھ اپنے کول اپنا دین ایسا نہیں سن دے، یہ کافروں کا کام ہے جو دل کے اندھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ ابو جہل ورگے دل دے انہیاں دے اوتے کی اپنا نور دا یہ پانی مبارک روڑنا، انہاں دے دل اننے نہیں، پلیت نہیں، صاف نہیں ہونے، لہذا انہاں نو سناویں نہ سناویں
دوویں برابر نے. یہ اسی طرح دی گل ہے جڑی سورۃ بقرہ وچ اللہ نے فرمائی ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوبہ کافر جڑے تقدیروں مارے کافر نے انہاں نو بھاویں ڈراویں تے بھاویں نہ ڈراویں بھاویں تبلیغ کرے تے بھاویں نہ کرے انہاں ایمان نہیں لیاونا. جیڑی اوتھے گل رب کیتی ہے اسی طرح دی گل ایتھے کیتی ہے. فرماندا ہے جڑے دین سن کے سمجھ کے دے کنڈ پھیر کے پھر سٹ کے چلے جان تے جڑے آکھن رکھ سانو نہیں چاہیدا ایہو جانو تو دین سنا کے کچھ نہیں دے سکنا ہے. تو کنو فائدہ دینا ہے؟ تو انہوں فائدہ بیٹھا ہے نا تے میرے رنگے کنگلے نو تو نہیں کہن لگا کہ بھراوا مینوں مربع چاہیدا ہے. او کسے تگڑے رئیس تے زمیندار نو آکھے گا جیڑا کوئی 10-20-100 مربے دا مالک ہوئے کہ یار مینوں مربع چاہیدا ہے او دے کول منگ سکنا ہے. ایویں معلوم ہویا جڑے زندہ لگے پھردے نے برابر تے انہاں کول بھی نہیں منگیا جاندا. کوئی روپیے منگن دا اہل ہے, کوئی 10 منگن دا اہل ہے, کسے کول 50 منگیا جاندا ہے, کسے کول 100 منگیا جاندا ہے, کسے کول لکھ منگیا جاندا ہے, کسے کول کروڑ منگیا جاندا ہے, او کسے کول جنت منگی جاندی ہے, کسے کول بچے منگے جاندے نے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اسی طرح دنیا تو جان والیاں نو بھی برابر نہیں بنایا. ابو جہل ورگیاں نو نبی سنا سکدے نے اپنی گل سنا سکدے نے لیکن ابو جہل نو عذاب تو ہن کوئی نہیں بچا سکدا سجنا. مگر جدوں واری آوے عام مومنین دی انہاں نو بہت کچھ سنا سکنے ہیں. قرآن پڑھو تے سنن گے, قرآن پڑھو تے سنن گے, لیکن اسی طرح وددا جا پھر جدو بابے فرید ورگیاں دی واری آندی ہے جو کچھ اور سندے نے جو کچھ اور سندے نے وہ پھر دوجے نہیں سندے. تن من یار دا میں شہار بنایا او تن من یار دا میں شہار بنایا. دل وچ خاص محلہ دل وسو کیتا آن اللہ او دل وسو کیتا میرا ہویا خوب تسلا. سب کچھ مینوں او پیا سنی وے جو بولے ماں سولا. پر درد منداں اے رمیز بشاتی بشادی او درد منداں اے رمیز پشانی بہو بے درداں سر کھلا.
توجہ ہے کدوں برابر سنتے ہیں سارے کوئی گل کرنے والی بولتے نہیں جی ایک نیٹ لا کے بیٹھا کہندا میں ساری دنیا نال ہی گلاں کرن دیا دوجا کہندا میرا چھوٹا جا موبائل آ میرا تے ایک پاسے سناندا ایک بندے نال دوجے دی نہیں سناندا بولتے نہیں اسی طرح ہی ہے ادھر ویکھ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سونے نے فرمایا میری قبر تے میرے منبر والی تھان ہے درمیان یہ ساری جنت دا ہی ٹکڑا ہے کی مطلب یہ باغ آ میں محمد باغ بیٹھا کوئی پاگل دا پتر ہی ہونا ہے جڑا آکھے حضور دی قبر جڑی ہے وہ تے باغوں باہر ہے اتری دیا یہ دس ممبر جڑا ہے یہ بھی باغوں باہر ہے ادھروں ممبر ہے ادھروں کار ہے وچکار تھا کی مطلب حضور نے فرمایا ہے ممبر ہے قبر شریف ہے ساری تھا یہ ہے باغ اور میں محمد دے بارے نہ سمجھا جی مر گیا میں باغ چ بیٹھا تسی آندے جے میں میزبان مہماناں دی رکھوالی پیا کرنا وا بولو ہاں سو بیٹھے نے باغ لگے پھر بولتے نہیں جی ہائے 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 ایسا کہنے رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ اے رحمت دا خزینہ اے رحمت دا خزینہ خزینہ اے رحمت دا خزینہ اے رحمت دا او لوکاں دیاں لکھ تھارا ساڈی تھار مدینہ اے ساڈی تھار مدینہ اے لوکاں دیاں اسی باغ وچ جانے تے ٹھاری جانے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی تھار مدینہ تھلے بیٹھا اس تو اتنے گل کریے سننا سنانا تے کتنے رہا وہ صحابہ سارا دا عقیدہ ہے اساں مدنی دی کچہری وچ پہنچاں گے جویں ایتھے سرکار دیاں زیارتاں تے سرکار دی صحبت تے سرکار دے دیدار تو فیض یاب ہونے ہیں اساں اوتھے بھی فیض پاواں گے تا کر کے قسم خدا دی ایک صحابی نہیں ابو ایوب انصاری کیڑے کیڑے حضرت بلال حضرت ابو ہریرہ کیڑے کیڑے صحابہ جڑے وصال دے وقت اگلے وائیں رون لگے نے انہاں کہا چپ اے رون دا ویلا نہیں اہیں تے حضور کول چلے ہاں او بول دے نہیں جے اسی تے سرکار کول چلے تا کر کے مسلم میں آیا ہے جس لئے عرابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کدوں ہونی ہے حضور نے فرمایا کی تیاری کی تھی انہیں عرض کی تھی اللہ رسول اللہ محبت کرنا انس فرماندے نے اسی بیٹھے سا حضور تو پوچھا نحنو کذالک پتہ نہیں کتنے رہندی ہے دنیا بخاری مسلم پڑھنے والی واہ مات ایسی وجی بخاری مسلم ہے گل سمجھن دی ہے ساری حضور دے صحابہ عرض کردے نے نحنو کذالک حضور اسی ایویں ہی ہوواں گے جویں اسی بیٹھے ہاں تواڈے کول اسی اوتھے ایویں ہی ہوواں گے
حضور فرماندے نے ایویں ہی ہوو گے بالکل قال نعم بولدے نہیں جے اسی ایویں ہی ہوواں گے قرآن نہیں فرماتا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں اس پاس جانا نہیں چاہتا صرف اینی گل سمجھا رہا. دیکھو سرکار دے سارے صحابہ دا یہ عقیدہ ہے کہ قبر بھی ساڈی انہاں نال ہے حشر بھی انہاں نال ہے اساں دے محفل کچہری انہاں دی رواں گے. اے سنن سنان دے چکر وچ پئے نے او کہندے نے اسی تے یار نال بیٹھ کے پینگا پاواں سبحان اللہ او بول دے نہیں جی. آ گئی یہ سمجھ سونے ہو شاہ صاحب قبلہ فرمائش کر دیتی تو وقت میرے خیال کافی ہو گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت شیر اہل سنت پیر سید مرادب علی شاہ صاحب بول دیو جی جی سبحان اللہ. غلطی ہو جانا بزرگ کو ہو سکتی ہے لیکن گمراہ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب غلطی تے اڑے گا نہیں. غلطی ہو سکتی ہے بزرگ کو ہاں جی ہو سکتی ہے. دلیل کی اما عائشہ فرما رہی ہیں عمر پاک نو سنن چ غلطی لگی. بخاری مسلم وہ کہہ رہی ہیں عمر نو سنن چ غلطی لگی انج نہیں ہونا انج ہونا ایویں. یہ مطلب ہے وہ غلطی بزرگاں وڈے آپ تو وڈے عمر بن خطاب جیسے انہاں وال غلطی منسوب پہ کردیاں پر گل وہی آ کہ حقیقت یہ کھلی کہ اما پاک کو غلطی ہو گئی سی تا کر کے اما جی نو اسی مذہب وال رجوع کرنا پیا جیڑا مذہب عمر دا تے دوسرے صحابہ دا سی. تا کر کے پھر حضرت عمر دے کول قبر شرم پئیاں کردیاں ہے وہ قبر نے تے شرما رہی نے. معلوم ہویا ہن سارے صحابہ دا ایک زبان نال تسی کہو سب صحابہ دا مذہب ہوئی ہے کہ مردے سنتے ہیں. مردے پہلا یہ روڑا رہندا سی کہ جی اما عائشہ دی او گل جڑی بخاری مسلم وچ جو بھی مک جو بھی رولا مک گیا ثابت ہویا کہ اما عائشہ پاک دا بھی وہی مذہب. لہذا باں کھڑی کر کے اسی کہنے ہیں سب صحابہ کا وہی مذہب اہل بیت کا وہی مذہب نبیوں رسولوں کا وہی مذہب جو ہمارے سنیوں کے پاس محفوظ ہے. لہذا اساں یہ نہیں آکھنا کہ سنی فلانا یہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے نہ سارے ہی کہندے نے سنتے نہیں. آگے جو سمجھ مردے سنتے ہیں. اللہ پاک حضور دے جوڑیاں دا صدقہ سانو انہاں مردیاں وچوں نہ بناوے جڑے نہیں سندے. وہ کیڑے نہیں سندے وہ دل دے مردے نہیں سندے. اللہ پاک حق نو منن والا حق نو سنن والا حق ال رجوع کرن والا انہاں وچوں سانو بنا. حدیث تو باہر نہیں گیا قرآن تو باہر نہیں گیا. آخر دعوی آداب قرآن. غلطی تے گمراہی دا فرق. غلطی ظاہر ہون تو بعد وہ قائم رہنا ہے گمراہی. انہوں چھڑ دینا جی چھڑ دیتا سو تو پہلا غلطی آ ذہن چ رکھیں. گمراہ وہی ہوتا ہے کہ جیڑا راہوں کسیا پھرے اتوں تھدو بھی صحیح تے آخر نہیں میں سونے راہ تے لگا.
ڈب مرے ایک پٹھے راہ پینا پیا پیا جے 10 بندے تینوں آندے نے کہ تو غلط راہ تے پیا پھرنا ہے، او تو مڑدا بھی نہیں۔ ہن جس ویلے تسی آکھو گے نا کہ یار فلانیا راہ فلانے، جے او واپس ہو جاندا ہے تے تسی آکھو گے یار غلطی ہو گئی سی، پٹھے راہ راہوں قرا پی گیا سی، لیکن دسن نال پیچھے پرت پیا۔ ایتھے پھر تساں مثالاں بنائیاں، آکھ میاں سویرے دا بھلیا شامی گھر آ جاوے تے آندے نے بھلیا نہیں، ایویں اونوں بھلا نہیں کہندے۔ جے نہ پرتے تے پھر بھلیا ہی ہے۔ ایویں او سجنا جسلے کوئی راہوں قرا پی گیا سدن تو بعد دسن تو بعد واپس آ جاوے تو ہن گمراہ نہیں آکھنا، جے اڑ جاوے تے اسے قرا پیا رہے تے پھر سارے آکھنا گمراہ ہے۔ یہ ہوئی فرق ہے غلطی دا۔ غلطی نال بندہ کس جاندا ہے کسے راہ ہور پی جاندا ہے، لیکن دسن تو بعد واپس آوندا ہے تے اسی آکھاں گے غلط ہویا سی، غلطی کھا بیٹھا سی، توجہ نہیں فرمائی نے۔ لیکن اگر اسے قرا پیا ہی رہے دسن تو بعد پھر آکھاں گے پکا گمراہ ہے، پکا گمراہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کہندا ہے کہ مردے نہیں سن دے تے کسے دسیا نہیں، کسے خبر نہیں دیتی تے پھر تے ہے گمراہ اپنا غلطی تے جے کسے دسیا ہے ہن ڈٹ گیا تے گمراہ ہے، جے واپس آ گیا تے ہدایت آیا۔ ایویں کہ نہیں؟ خطا اور دلالت میں موٹا سا یہ ایک فرق ہے، بول دے نہیں جی۔ سنیاں کول گمراہی نہیں ہوندی، سنیاں دے کسے بھی بندے کول غلطی ہو سکتی ہے۔ گمراہی دوسریاں کول ہے جنہاں نوں سناندے بھی جاؤ جو مرضی سناؤ، او دن کر دیو سنا کے تے مڑ بھی پرتے کوئی نہ تے گمراہ ہے۔ یہ پرت آوے تے ہدایت والا ہے، جنہ چر وہ وچ رہیا سی غلطی سی، جس لے پرت آیا ہن آکھو غلطی دا ذکر ہی نہ کرو، آکھو ٹھیک ہے ہن تے صحیح ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس لے وہ غلطی کہہ سکنا ہے جس لے انہوں خبردار نہیں کیتا گیا اور پرتیا نہیں، اس لے غلطی تے جس لے خبردار کیتا گیا ہے تے پرت پیا ہے ہن غلطی نہیں، خبردار کرن تو بعد نہیں پرتیا پھر گمراہ ہے، پھر گمراہ ہے۔ سنی دا کام گمراہی نہیں، غلطی ہو سکتی ہے مگر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ سنی ہے وہی جس لے حق کھلے تے نال ہی واپس ہو جائے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ادھر ویکھو سنگیو، یہ آیت مبارکہ، یہ آیات مبارکہ ایک بھی نہیں، یہ 3 آیات شریف کے 2 آیات ہیں سورت نمل دیاں کہ 2 ہی نے سورت روم دیاں، انہاں دا بھی اسی طرح ہی مضمون تقریباً رلدا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ سورہ روم شریف دیاں 2 آیات ہیں، اگے سورت فاطر دیاں آیات نے اور مطلب کھول دیتا ہے۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اللہ فرماندا ہے انا تے سجا کے برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اجالے برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، سایہ دے دھوپ تے چھاں برابر نہیں، دھوپ دے چھاں برابر نہیں۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں۔ اے دے نال ہی اللہ فرماوندا ہے ان اللہ يسمع من يشاء
اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سناتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور تو قبروں میں کسی کو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں ہیں، ان کو تو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں ہیں، ان کو تو نہیں سنا سکتا. اللہ ہی سناتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور سجنا ان آیات طیبات نے وہی گل دسی ہے کہ اگے فرماتا ہے ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے حبیب اساں تانوں حق نال بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. وان من امۃ الا خلا فیھا نذیر، اس کوئی امت ایسی نہیں کہ جنوں ڈر سنان والا نہ پہنچیا ہوئے. یعنی نبی یا نبیاں دا نائب ڈراؤن والا جن دے وچ اساں نہ کھلیا ہوئے کوئی امت ایسی نہیں. اس انہاں آیات مبارکہ نے کی دسیا ہے سجنا ادھر ویکھ کی دسیا ہے. اللہ تعالی دسنا چاہندا ہے کہ گل وہی ہے، ایتھے دل دے انیاں دی گل ہے، دل دے مردیاں دی گل ہے، قبر دے مردیاں دی گل نہیں. قبر دے مردیاں تو مراد بھی دل دے مردے نے. قبر دے مردیاں تو مراد دل دے مردے نے. دل دے مردیاں نو تو نہیں سنا سکنا ہے. پھر گل ایتھے وہی لوٹاواں گے. اگر قبر دے مردیاں دی گل کرنے آ، اللہ فرماندا ہے اللہ جنوں چاہندا ہے سناندا ہے. تے پھر دا مطلب پھر وہی آ گل بنی. اساں بھی ایہی کہنے آ اللہ جنوں چاہندا ہے سناندا ہے. اے دا مطلب ہے قبر دے مردیاں وچوں وی اللہ جنوں چاہندا ہے اونوں سناندا ہے. او پوچھو پچھلی آیات فرماندا ہے محبوبہ تو مومناں نو سنانا ہے. جی اصا مردیاں دے بارے سمجھنے آ تو پھر گل وہی آ نکلی کہ مومن مردے سنتے نے تے گسا دے وٹ ویر ہے بھی اصل سارا اتنے دوجی تھان سے ہے ہی کوئی نہیں. مسئلہ جھگڑا اتنے ہی ہے. اگلی آیت پڑھنے جڑیاں ہون پڑھیاں تے سامنے تے وہ صاف پہ دس دیا اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے. تو یہ مطلب ہے جی مردیاں دی گل ہے تو پھر گل اتنے آ گئی کہ اللہ جہے مردیاں نو چاہتا ہے سنا ہے، جہدیاں نو نہیں چاہتا نہیں سنا، جہاں نہیں چاہتا نہیں سنا، جنہوں نو چاہتا ہے سنا ہے. جی یہ آیت بھی مردے دے بارے نے تو پھر انہاں بھی تو وہی گل کی. اساں بھی یہ کہنے رب جنہوں نو چاہتا ہے سنا ہے، جنہوں نو چاہتا ہے نہیں سنا. وہ توجہ تے پھر یہ مطلب ہے انہاں آیاتاں نو دو ہی صورتاں نے بھائیو، یا تے قبر دے مردیاں نال ان آیاتاں نو جوڑو آکھو انہاں دے بارے آئی ہیں، تے پھر یہ آیاتاں دستی ہیں مومن سنتے ہیں اللہ جن کو چاہتا ہے سناتا ہے وہ بھی سنتے ہیں. تو سننا دے پھر بھی ثابت ہو گیا. تے جے آکھو انہاں دے بارے نہیں تے پھر آ گئیاں اے کافراں تے مومناں دے بارے. تے کافر پھر نبی دیاں گلاں سن کے ہدایت نہیں پاؤندے مومن پا جاندے نے. پھر رب یہ دسنا چاہتا ہے اوے اساں جے اے مطلب لئیے تاں وی سنیاں دا ہے، جے او لئیے تاں وی سنیاں دا ہے. ساڈے پاسوں ہر پاسوں ساڈے بارے نہیں آ رہی نے. مصر دے ہیں شیخ احمد شاکر، یہ دوسرے مذہب والے ان کو اپنا شیخ کہتے ہیں، لیکن اس نے انصاف کمال کیا. یہ مسند احمد بن حنبل پر اس نے جو حاشیہ لکھا ہے اس میں کہہ رہا ہے ہم موت القلوب. یہ جو کچھ میں بیان کیتا ہے نا یہ او دی عربی عبارت دا خلاصہ پیش کیتا ہے. بقسمیہ بیان ہے شیخ احمد شاکر کی عربی عبارت کا خلاصہ پیش کیا. اگر کوئی کہے غلط اس نے کہا میں عبارت پڑھ لیتا ہوں وہ اپنا مطلب نکالتا رہے. توجہ ہے
انظر الى سیاق كل من الآيتين اللتين استدلت بهما. قال الله تعالى في الآيتين من سورة النمل إنك لا تسمع الموتى وہی آیت. وقال في الآيتين سورة روم کی وہی آیات. من سورة فاطر وہی آیات. پھر یہ لکھ کر فسیاق هذه الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد بالأموات وبأهل القبور هم المشركون المعاندون الأحياء هم موت القلوب دفنوا عقولهم في قبور الجهالة والعصبية بما أعرضوا عن الهدى بعد إذ جاءهم وعموا عن البينات وصموا عن استماع الحق وتفهمه وقبوله. یہ کہہ رہے ہیں ان آیاتوں کا پورا سیاق یعنی پوری آیاتاں پڑھو اگوں پچھوں تے سب دستیاں پئیاں کہ ایتھے مردیاں تو مراد اور قبر والیاں تو مشرک نے انادی نے زندہ جڑے نبیاں دیاں گلاں نہیں قبول کردے سن وہ ہیں. لہذا اللہ انہاں دی گل پیا کردا ہے وہ نہیں سندے نبی دی ہدایت والیاں گلاں. انہاں آیاتاں دا مردیاں نال تعلق ہی نہیں ہے. یہ گل کنے کیتی ہے؟ شیخ احمد شاکر نے مسند امام احمد بن حنبل دے حاشیے وچ لکھی. خلاصہ میں پیش کر دیتا ہے اور اسی ایڈے بہال بھی نہیں کہ خالی اونے لکھن تک رہ چلیے. اللہ دے فضل نال میں وچ غور کر کے تانوں خود دسیا ہے. یہ جویں تقریر میں کیتی ہے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ وہ احمد شاکر بھی نہیں کر سکیا. ہاں جی جڑے قیاس میں جوڑے نے انہاں تے غور کرو. جویں گل میں کیتی ہے کہ اساں دوویں گلاں وچوں کوئی گل بھی لے لینے ہیں. یہ آیات مردیاں دے بارے ہیں قبر والیاں دے بارے یا کافراں دے بارے؟ اگر کافراں دے بارے نے جڑے جیوندے نے تے ساڈے خلاف نہیں، کیونکہ ہر مسلمان مانتا ہے کہ کافر باقی دل دے انے ہوندے نے انہاں نوں تبلیغ فائدہ نہیں کرتی. دوسرا مطلب ادا جے مردیاں نال جوڑنے ہیں تے پھر بھی مطلب ساڈے ہی نکل آوندا ہے. کیویں کہ پہلی آیاتاں پئیاں دسدیاں مومن سنتے نے. مومناں نوں تو سنانا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے تو سننا تو پھر بھی ثابت ہو گیا. بولنے نہیں جی. ہوں میں صرف اللہ اکبر و کبیرہ بخاری مسلم دیاں دو حدیثاں سناواں گا اس موضوع تے. توجہ ہے اونج بڑا مواد ہے. بڑے بڑے امام ساڈے اماماں نے پوریاں کتاباں لکھی ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت دا احیاء المواد پورا رسالہ ہے، پوری کتاب ہے ایڈی موٹی فتاوی رضویہ شریف دے اندر انہاں اپنا رنگ چڑھایا ہے. لیکن میں جڑی نویں بحث کرنی ہے نا وہ رضوی فیض دی بجائے وہ گولڑوی فیض ہونا. رضوی فیض میں پہلو بیان کر چکیا تے گولڑے بادشاہ دی گل دے اوتے ہن مطلع ہویا وہ میں ہن سناواں گا. پہلا وچ چشتی فیض تھوڑا جا سناواں. توجہ ہے چشتیاں والا. ادھر ویکھ سجنا دو مبارک حدیثاں، ایک بخاری شریف. توجہ ہے کہ نہیں؟ بخاریات کے اندر عبارت پڑھن لگا باب المیت یسمع خفق النعال. بخاری شریف فرماندیے باب حدیث تھلے وے عنوان اتلا ہے. عنوان دا ترجمہ سن دے مسئلہ حل ہو جانا ہے. عنوان کی ہے میت جتیاں دی آواز بھی سندی ہے. اللہ باب المیت یسمع خفق النعال. جوتوں کی آہٹ سنتی ہے میت. یہ بخاری وچ عنوان ہے. بخاری وچ عنوان ہے.
اینو پڑھ کے کدا دل ہوندا پریشان ہے؟ ساڈا تے عہد تے ایمان ہے کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم. حضور فرماندے نے جسلے مردے نو قبر وچ رکھ دے نے تے واپس ہوندے نے رکھ کے انہو لیسمع قرع نعالهم. مدینے دے تاجدار نے گل مکا جڈی جتیاں دے چلن دی آواز جیڑی بعض اوقات زندیاں نو نہیں سنی دی حضور فرماندے نے او مردہ سن رہا ہوندا ہے. لو اے تے زندے نال وی کہ ٹھگاں ودے پین بول او بول دے نہیں دے چل دے نے. فرمایا انہاں دے جتیاں دی آواز نو وہ سن رہا ہوندا اے بخاری ہے. پھر اس تو بعد فرمایا فرشتے آندے نے آن کے بٹھاندے نے تے حساب کتاب ہوندا ہے. وہ حساب کتاب ہون تو پہلا بخاری شریف فرماندی ہے کہ وہ جتیاں دی آواز بھی سندی ہے تے جتیاں دی آواز سن لیندی ہے. او سجنا جتیاں دی آواز سن لیندی تے نہیں سنی جاندی انہاں کول تے صرف درود نہیں سنیا جاندہ سلام نہیں سنیا جاندہ یا بابے فرید ورگیاں نو پکاریے تے وہ پکار نہیں سنی جاندی. توجہ ہے جتیاں دی آواز جو سن دی ہے نا تو دا مطلب مبالغہ ہے. اے دا مطلب یہ نکلیا وہ چھوٹی تو چھوٹی گل بھی سن لیندی ہے جیڑی زندیاں نو محسوس نہیں ہوندی وہ محسوس کر لیندے نے. یہ کیڑی کتاب ہے بولو؟ بخاری شریف کتاب الجنائز یعنی جنازیاں دا ذکر جتھے کیتا ہے جنازیاں دے احکام دسے نے دفنان دے کرن دے کرتان دے سارے اوتھے انہاں نے اے باب پورا بنایا ہے. ایک یہ روایت ہے توجہ ہے ایتھے وانڈ نہیں کافر دی تے مومن دی. مومن بھی اسی طرح کافر بھی اسی طرح وہ جتیاں دی آواز سن رہا ہوندا ہے. کافر بھی سندا ہے تے مومن بھی. لو کافر مومن دوواں دی گل ہے حدیث وچ کیوں حساب کتاب دے دوواں تو ہوندا ہے نا. بول دے نہیں جی. اس حدیث نے دسیا کافر مومن دوواں نو قدرت طاقت اوتھے دیندی کہ او جتیاں دی آواز سندے نے یعنی نہ سنن والیاں نہ سنیچن والیاں گلاں بھی سن لیندے. او بول دے نہیں جی. یہ کافر مومن دوواں دے بارے آگے جے سمجھ کے نہیں. دوسری حدیث توجہ ہے دوسری حدیث بخاری تے مسلم دوواں دی. یہ بھی بخاری مسلم دوواں دی. بخاری مسلم دوواں دی دوسری حدیث وہ ایک صحابی تو نہیں. توجہ ہے وہ ایک صحابی تو نہیں جی وہ کئی صحابہ. حضرت عمر بن خطاب کون بول دے نہیں جی. اینی شاہد اینی گواہ وچ کھلو کے سننے والے حدیث نو حضرت عمر بن خطاب نو. پھر انہوں دا پتر ہے وہ عبداللہ ابن عمر. یہ اینی نہیں انہیں ابے تو سنی یا کسی اور صحابی انہاں سن کے کیتی ہے حضرت عمر نے ویکھ کے کیتی. انہاں کسے تو سنی انہاں ویکھی جیڑی میں کو حدیث پیش کراں گا.
توجہ ہے؟ بول دے نہیں جی. اسی طرح حضرت ابو طلحہ وہ بھی راوی نے. یہ میں شیخ احمد شاکر دی کتاب وچوں ہی پیش کر رہا. کئی صحابہ روایت کرتے ہیں. عجیب گل ہے جیڑی حدیث سنان لگا اینو اما عائشہ بھی روایت کر دیا, لیکن ذہن چ رکھنا اس لیے نہیں گواہ جڑے موقع تے موجود سن وہ حضرت عمر بن خطاب سن. گل کی جدو مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی, جنگ بدر جیتی, کافراں نو مار کے انہاں دے مردیاں نو انہاں دے مرداراں نو کھچ کے بدر دے کنویں میں چھٹیا ہے جنوں قلیب بدر کہندے نے. اسی زیارت کر رہے ہیں. بدر گئے سا اوتھے سنگی سن انہاں آکھیا جی آ کنواں جدے وچ کافر سٹے گئے سن. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ذرا, سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں دے اوتے کھلو گئے, کافر وچ چھٹے نے تے کنویں دے کھلو کے حضور فرماندے نے دسو پھر او کافرو دسو جو میں تانوں کہندا سا او سچ لگا ہے کہ نہیں؟ ہن دسو او سچ لگا ہے کہ نہیں؟ او حق لگا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے اساں عرض کیتی یا رسول اللہ تسی مردیاں نال کلام پہ کر دے جے, کیا اے سن دے نے؟ اے سن رہے نے کافر نے مرے نے کنویں وچ پئے نے, کیا سن رہے نے؟ حضور نے فرمایا ما انتم باسمع منهم قولی, جو میں گلاں کر رہا ہاں تسی انہاں نالوں بہتے نہیں پہ سن دے جنہ تسی سن رہے ہو اونے او مردے کافر پہ سن دے نے. اللہ اکبر. توجہ ہے؟ ما انتم باسمع. مسند احمد دے الفاظ ہیں ما انتم بافہم منہم قولی. فرمایا جنہ تساں پہ سمجھدے جے نا اونا کو سمجھ رہے نے میری گل نو. جنہ تساں پہ سمجھدے جے اونا تسی بہتی نہیں پہ سمجھدے, بہتی نہیں پہ سن دے. یہ حضرت عمر اس لیے جنگ بدر چ شریک سن. اے اسے کنویں دے اوتے کھلوتے. انہاں وہی گل یاد رکھی. پھر ہور بھی صحابہ جڑے ہے سن, یہ مرداں دی کہانی, یہ گل سمجھا جی, یہ مردوں کی بات ہے. اس وقت کوئی عورت قریب نہیں تھی. وہ بول دے نہیں. جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کافرو دسو جو میں کہندا سا وہ حق ویکھیا جے کہ نہیں ہون؟ حضور دے صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ یہ سن رہے نے. حضور نے فرمایا تسی انہاں نال ود نہیں پے سن دے, تسی انہاں نالوں اے تے کافراں دی گل آ. بول دے نہیں جے تسی انہاں نالوں ود نہیں پے سن دے سمجھ دے. حضرت عمر اوتھے سن, موقع دے گواہ سن. بیبیاں پاکاں کوئی موقع دی گواہ نہیں سن. ذہن وچ رکھنا بیبیاں پاکاں موقع دی گواہ نہیں سن. سمجھ نہیں آئی نے؟ لہذا حضرت عمر, حضرت ابو طلحہ, حضرت عبداللہ ابن عمر مرداں وچ جیڑی گل مشہور ہوئی ہے وہی بات حق سچ ہے. ہن ادھر ویکھ جیڑی اصل بحث سمجھاون والی ہے, جیڑی میں لکا کے رکھی ہوئی ہے, میں کہ پہلو میں نہیں کیتی اج کراں گا, وہ ہن کرن لگا. بخاری شریف اور مسلم شریف مسند احمد چ آیا, اما عائشہ نے فرمایا
یہ حضرت عمر پاک عبداللہ ابن عمر دیاں یہ روایتاں سن کے آپ نے فرمایا، اما عائشہ نے توجہ اما عائشہ نے فرمایا کہ کدی کدی بندے تے جھوٹے نہیں لیکن کدی کدی سننے چ خطا ہو جا، اما عائشہ کہن لگیاں نے کدی کدی سننے چ خطا ہو جاندی ہے، انہاں نو اے خطا لگی ہے حضرت عمر نو تے دوجیاں نو اے خطا لگی ہے، حضور نے انج نہیں سی فرمایا کہ تسی انہاں نالوں ود نہیں پا سن دے، حضور نے یہ فرمایا سی انہاں کافراں نو او جو تانوں میں آندا سا او تسی ہن جان رہے ہو کہ وہ حق سی، او جان رہے ہو حق سی، انہاں نو پتہ ہے وہ حق سی، ہن اے حضور نے اوتھے نہیں سی فرمایا کہ اے سن رہے نے، نہ سوال کسے کیتا ہے نہ توجہ ذرا اما عائشہ نے فرمایا حضرت عمر دے بارے فرمایا بندے دے سچے نے پر سننے چ غلطی لگ گئی ہے، غلطی لگ گئی ہے عمر پاک نو، حضور نے انج نہیں سی فرمایا کہ تسی بہتے نہیں پہ سن دے انہاں نالوں تے فلاں، توجہ ذرا حضور نے صرف انی گل کیتی سی کہ اے جو کچھ میں کہندا سا انہاں نو اج پتہ لگا پیا ہے کہ او سچ کہندا سی محمد، بس انی ساری گل ہوئی ہے، اما پاک فرمانا چاہندیاں نے اے گل، اور ایتھوں ہی دھوکھا لگا ہے جنہاں نو لگا ہے، لیکن اگر اے جڑی اج بحث کھولن لگا اگر یہ بحث دے گوشے انہاں تے کھل جاندے تے او کدی غلطی نہ کردے تے اما پاک دی گل دی تہ تک بھی پہنچ جاندے، توجہ ہے ادھر ویکھ سجنا، پہلو عرض کیتا ہے اما پاک موقع دیاں گواہ نہیں، عبداللہ ابن عمر موقع دے گواہ نہیں، کیوں اس لیے چھوٹے سن جنگ گئے ہی نہیں، جڑے جڑے وڈے صحابہ کرام سن انہوں نے اپنی گلاں کیتیاں نے، اما پاک دا فرمانا توجہ اما پاک دا فرمانا کہ حضور نے فرمایا سی حال وجدتم ہؤلاء عالمون ہؤلاء عالمون ان ما قلت لهم حق، یہ جاندے نے جو میں انہوں آخیا سی حق کے، جو آخیا سی حق کے، یہ جاندے نے جو میں آخیا سی حق کے، اما پاک فرماندیاں نے اینی گل ہوئی ہے، حالانکہ موقع دیاں گواہ نہیں، یہ حضرت عمر نو فرماندیاں نے انہاں دے سنن دی غلطی لگی، لیکن نہیں عمر نو سنن دی غلطی نہیں لگی، عمر پاک دے اگلی گل بھی نال دستے نے کہ اساں سوال کیتا ہے، اساں سوال کیتا ہے یا رسول اللہ انہاں نال گلاں پہ کر دے جے، کیا اے سن دے نے؟ حضور فرماندے نے تساں انہاں نالوں بہتی نہیں پہ سن دے، اے دا مطلب اے نکلیا صحابہ جڑے کنا نال حضور دی گل سنن والے سن او کہندے نے اساں انہی سوال کیتا ہے ان جواب لیا ہے، معلوم ہویا اما پاک دی گل محض قیاس سی، روایت نہیں سی، آپ نے اے نہیں کہ حضور تو سن کے گل کیتی اما پاک نے، نا پیر مہر علی نے لکھیا ہے ان کا محض استبعاد عقلی تھا، وہ عقلی طور دے اوتے اینو سمجھدیاں سن کہ بڑی دور دی گل ہے، کیویں مردیاں نال گل حضور نے کیتی ہونی، لیکن اس لیے تینوں پتہ اسلام پہلا اتر رہا ہے، حالے مسئلے اسی طرح ہی نبی سونے نے کھولنے سن، نواں اسلام اتر رہا سی، مسئلے کھولنے سن، آقا نامدار نے بدر دے مقام تے مسئلہ کھولیا ہے، صحابہ سنیا ہے، حضور نے وضاحت فرما دیتی ہے تسی انہاں نالوں ود نہیں سن رہے، معلوم ہویا اما پاک نے صرف اپنے ذہن شریف دے نال وقتی طور تے اینو بہت ہی دور دا کم یا مشکل کم سمجھا ہے، لیکن نبی سونے دے صحابہ نے ثابت کیتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں، نبی دس گئے نے
صحابہ پوچھیا ہے حضور سندے نے، حضور نے فرمایا تسی انہاں نال ود نہیں سندے. معلوم ہویا اگر کسے ویلے کسے دی عقل اینو تسلیم نہ کرے تے کوئی حرج نہیں، لیکن جس ویلے مدنی سونے دے صحابہ بھی کھول دیتا ہے، حضور نے بھی کھول دیتا ہے، پھر اینو من لینا اے ہوئی عقل ہے تے اے ہوئی ایمان ہے. او چشتیا پھر دس اما عائشہ جڑا اعتراض کیتا ہے حضرت عمر دی غلطی آکھی ہونا، حضرت عمر دی غلطی آکھی، حضرت عمر دی غلطی آکھی ہے. کیا انہاں صحیح آکھیا ہے؟ کیا حضرت اما عائشہ دا عقیدہ اے ہوئی سی مردے نہیں سن دے؟ نا سجنا، اما پاک نے اپنے ذہن شریف نال یا آیت مبارک دا پہلا لفظ جڑا پڑھیا سی اوتھوں انہاں نے اپنے عقل شریف نال سمجھیا ہے کہ نہیں سن دے، لیکن اما پاک نو غلطی لگی ہے. غلطی دا احساس جدوں صحابہ کرام نے جماعت بن کے تو وہی حدیث سنائی ہے، اما پاک نو پھر سمجھ آئی ہے. اما پاک نے رجوع کیتا ہے اپنی گل تو پھریاں نے، تا کر کے اما پاک نے مسند احمد دی حدیث میں سنانا وا جیڑی روایت جویں عمر نے سنائی ہے اسی طرح ہی اما عائشہ نے بیان فرمائی. ادھر دیکھ مسند امام احمد بن حنبل ہاتھ اما عائشہ دی روایت سناون لگا. اما عائشہ دی روایت سناون لگا. انا عائشہ انها قالت لما امر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر باولئك فالقوا في الطواء عتبہ وابو جہل واصحابه وقف عليهم فقال جزاكم الله شرا من قوم نبي ما كان أسواد فرض وأشد التكذيب. قالوا يا رسول الله كيف تكلم قوما قد ججفوا يجيفوا؟ فقال ما أنتم بأفهم لقولي منهم أو لهم أفهم لقولي منكم. اما پاک اوہی حدیث جڑی عمر پاک نے سنائی وہ اما پاک خود بیان فرما دیاں تے اعتراض بھی نہیں کر دیاں، ایتھے بول دیاں بھی نہیں کہ ہن غلط ہو گئی انہاں کول. نہ آپ فرماندیاں نے جس لے انہاں نو سٹیا کنویں دے اندر حضور سرکار کھلو گے، آپ نے وہی لفظ آخر والے سننا وا جس لے یار صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کنہاں نال گلاں پہ کر دے جے اے دے مردار بن گئے نے. حضور فرماندے نے مان تم بے افہم والے قولی منہم، تساں میری گل انہاں نالوں بہتی نہیں پے سمجھدے. اما پاک دا اے ہوئی حدیث بغیر رد کرن تو بغیر غلط آکھن تو آپ روایت نقل کرنا تے دسنا اے دسدا ہے بیا. اما پاک نے وقتی طور تے اعتراض جو اٹھیا ہے اس اعتراض دے نال حضرت عمر نو غلط آکھیا ہے، بعد وچ پتہ لگا ہے او غلط نہیں، غلطی میرے کول ہو گئی ہے، لہذا گل وہی ٹھیک ہے جڑی عمر تے دوجے صحابہ پہ کردے نے. ہن اس تو بھی اتلی گل سنا اس تو بھی بولو 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 ادھر ویکھو حدیث پاک سنانا دے حوالے پہلا سناواں سنائی ہوں پہلا ہے لیکن توجہ میرے علی نے کرائی ہے کہ یار وہ جڑی حدیث پڑھنا ہے وہ ایتھے لا ایتھے لگنی ہے. میرے علی کی لکھیا ہے آپ نے فرمایا اما عائشہ پاک دا بعد وچ مذہب وہی ہویا ہے جڑا دوجے صحابہ دا سی. حضور دلیل کی ہے؟ فرمایا دلیل ہوے کیڑی؟ مشکات شریف
کتاب الجنائز دی آخری حدیث اما عائشہ پاک سرکار دا یہ اپنا قول مبارک، اصل روایت مسند احمد بن حنبل دی اے ہاتھ دے اندر ہن اینو صحیح کون کون کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے، وہابیاں دا مشہور عرب دا محدث البانی اے لکھیا ہے ورجالہ رجال الصحیح کما قال الہیثمی، محدث ہیثمی نے جس طرح کہا اس کے راوی سب صحیح ہیں، سب مضبوط ہیں، کوئی کوڑا نہیں، کوئی کمزور نہیں، کوئی پلیکھے والا نہیں، کسی دے چیتے چ کوئی بلا نہیں، سارے راوی صحیح، حدیث صحیح ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ دوسری مشکات دی شرح مرآت کی دیے اے جی عبید اللہ مبارک پوری وابی دی اسے حدیث دے تحت لکھیا ہے رواہ احمد قال الہیثمی فی مجمع الزوائد رجالہ رجال الصحیح۔ بول دے نہیں جی ہوں دیکھا جی اما عائشہ دا مذہب کی ہے، سنتے نے کہ نہیں سنتے، ویختے نے کہ نہیں ویختے، اما عائشہ دا مذہب اتوں پتہ لگ جائے گا تے آپ پتہ لگ جائے گا کہ اما عائشہ دے وقتی طور تے گل ذہن چکائی ہے، لیکن گل وہی ہے کہ بڑے بڑے بزرگ نو غلطی لگ سکتی ہے لیکن گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حق کھلن تو بعد وہ پھر حق ولا جاتا ہے۔ حضرت عمر تے صحابہ اما عائشہ دی گل نہیں اپنائی، اما عائشہ نے انہاں دی گل اپنائی ہے۔ او بولو ہن دلیل سنو، اے روایت کی وہی ہے، عربی پڑھ دینا وا كنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی واضع ثوبی واقول انما هو زوجي وابي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت الا وانا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر۔ اما عائشہ فرماندیاں نے جدوں میرے گھر دے اندر جڑا اج روضہ رسول اللہ ہے یہ ہوئی اما عائشہ دا گھر ہے، آپ فرماندیاں نے جدوں ایتھے رسول اللہ دفن ہوئے نے تے میں بغیر پردہ کرن تو اندر جاندی سا اپنے گھر جدو کمرے میں جانا بغیر پردیوں جانا، میں آکھنا میرے شوہر نے، پھر جدو میرے ابا جی گئے نے پھر بھی بغیر پردیوں جانا دے آکھنا شوہر نے، جدو عمر بن خطاب گئے نے میں کپڑے سوار کے منہ لکا کے جاندی سا، مینوں عمر تو حیا آندی سی۔ بولنے نہیں جی بی بی پاک فرماندیاں نے عمر تو حیا کر کے میں منہ لکا کے جاندی سا، لیڑے کپڑے بنا کے جاندی سا، سوار کے جاندی سا کپڑے، مینوں عمر تو حیا آندی سی۔ عمر تو وہ جے اما پاک دا مذہب ہوئی سی بھی مردے نہیں سنتے نہیں ویکھدے تے عمر نہ ویکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، پھر حیا کادا کرن ڈیاں نے؟ بولے میرے علی دا فیض اعلاء کلمت اللہ دے اندر میرے مرشد نے اے اشارہ ماریا، میری خوشی دی اخیر ہو گئی، میں کیا جی او پیرا پیت کھول گیا وہ جڑا کسے کول نہیں کھلیا۔ وہ اینی گل ملا علی قاری باری کرے عمدۃ القاری بڑے بڑے محدث کرن، لیکن اے نقطے تک نہیں پہنچے، میرے علی جا پہنچیا ہے۔ انہاں کہیا ایک گل مولانا فضل رسول بدایونی دی کی، انہاں فرمایا اما جی ہوراں وقتی طور تے اینو سمجھیا ہے اے نہیں ہو سکدا، انہاں عقلی لحاظ نال سمجھیا، لیکن جس وقت اما عائشہ نو روایتاں ادھروں بہت پہنچیاں، ایک صحابی نہیں دسیا،
ایک صحابی نے نہیں، دو نے نہیں، کئیاں نے دسیا. پھر اما جی نو سمجھ آئی بھئی ہن کسے دی سنن چ غلطی والی گل نہیں، اینے ڈھیر سارے جو پہ کہندے نے تے مڑ سارے نو غلطی تھوڑی لگ گئی ہے. پھر انہاں وہی حدیث آپ روایت کرنی شروع کر دتی تے مذہب بھی وہی بنا لیا جڑا عمر بن خطاب والا تے صحابہ والا سی. کی کہ سنتے بھی ہیں تے ویکھدے بھی ہیں. تا کر کے اما جی عمر دے وفات تو بعد، عمر بن خطاب دے دفن ہون تو بعد لیڑے کنج کے جاندیاں نے، وہ دسدیاں نے پیاں، ویکھدے بھی ہیں سندے بھی ہیں. اساں تے شرم کرنے آ انہاں تو، جے نہ کوئی کرے تے اس بے شرم دا ہی قصور ہے. انہاں مردیاں تو اساں تے شرمانے آ، جے کوئی نہ شرماوے تے او بے شرم آ، او بے شرم آ. معلوم ہویا سنی شرم والے. اما پاک نے شرما کے دس چھڈیا ہے، اما پاک نے شرما کے دس چھڈیا ہے. جے کدی میرے کول کوئی گل انج دی ہو گئی سی تے کوئی وڈی گل نہیں، سوچ بچار وچ کسے نے غلطی لگ بھی جاندی ہے، لیکن جویں پیارے عمر کہندے سن اوویں ہی گل ٹھیک ہے، او سارے صحیح نے. میں ہن ادھر ہی جانی ہاں. تاں کر کے دفن ہون تو بعد میں حیا پئی کرنی ہاں عمر دا. لہذا جگ والے او جڑے مردیاں دا شرم حیا کرن او سمجھیا جے ایہی حق والے نے، جڑے مردیاں تو نہ شرماون سمجھیا جے کمینے نے. آگے جو سمجھ گئے نہیں، یہ وہ بحث ہے جو پہلے نہیں کی تھی. اگر کوئی بخاری مسلم چ اما عائشہ دی وہ گل کڈ وکھاوے تے تساں گلاں پیش کر دیو. خیر ہی اس لیے اما نے حالے رجوع نہیں سی کیتا جدوں دی گل کیتی ہے. گلاں پیاں دسدیاں حدیثاں دوسریاں اما نے رجوع کر لیا ہے. جس لے کوئی مجتہد امام اپنی گل چھڈ کے دوسرے امام دے پیچھے چلدا ہے تے پھر اودی گل او پچھلی نہیں لئی جاندی، پھر وہی لئی جاندی ہے جڑی بعد وچ لئیدا ہے. او بول دے نہیں جی. الحمدللہ معلوم ہویا مردیاں دا سننا یہ سب دا اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے. اما جی دا اختلاف ختم ہو گیا. تاں کر کے جے جاؤ قبرستان دے نال تے آکھو السلام علیکم یا اہل القبور، او قبراں والے او سلام ہوئے. ادھر ویکھو اس ویلے تے نبی نعوذ باللہ. ہاں جی اگر یہ آکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے میں فرمایا سی کہ ہوں انہوں نے پتہ ہے، یعنی کیا مطلب یہ خطاب کے اہل نہیں، پکارنے کے اہل نہیں، ان کے اندر یہ لیاقت ہی نہیں، نہ پکارو. اگر یہ ہوئی مذہب حق سی تو نبی ساری امت نو یہ کیوں کہہ جاندے تسی پکارو آکھو سلام ہوئے. کیوں 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 ہے؟ بول دے نہیں جی. حضور ساری امت نو غلطی تے لا گئے نے. اما عائشہ بھی سلام کرن، سارے صحابہ سلام کرن، سر صحابہ سلام کرن، سارے اہل بیت سلام کرن، ساری دنیا دے مسلمان سلام کرن. جو سن دے نہیں تے سلام ککھاں نو ہو رہا ہے، تیلیاں نو ہو رہا ہے، قبرستان دی مٹی نو ہو رہا ہے. معلوم ہوا مذہب وہی ہے جو صحابہ نے بتایا. اما سیدہ صدیقہ کے ذہن میں وقتی طور پر جو آیا اس سے جب رجوع فرمایا پھر مذہب سنی کیسے بنایا؟ لا ہوں دنیا دے کسے نو آخے دا جواب پڑھ کے بتاؤ. بول دے نہیں جی. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سمجھایا بھی اوکھیاں گلاں سوکھے لفظاں وچ، نہیں سمجھ آئی تے واپس کرو. میں پھر سمجھا سکنا لیکن انشاءاللہ العزیز اے ہن آخری جملہ جو میں نے آخری جملہ استعمال کیا، کیا
کہ مذہب وہی بنا، وہی مذہب ہے جو سب صحابہ نے بنایا. سیدہ صدیقہ کے ذہن میں جو وقتی طور پر آیا اس سے تو رجوع فرمایا، تو پھر سنی مذہب اس کو کیسے بنایا؟ لہذا مذہب وہی بنا جو صحابہ سے لے کر تمام مسلمانوں میں آ رہا ہے. کیا کہ یہ مردے اہل ہیں پکارنے کے، ان کو سلام کرو. لیکن بات یہ ہے وہ سنگیا سارا نو دنیا میں بھی رہ گئے کٹھے ایکو جہا نہیں پکاریا جاتا. اگر کوئی جیندا بھی بیٹھا ہے نا تے میرے رنگے کنگلے نو تو نہیں کہن لگا کہ بھراوا مینوں مربع چاہیے، وہ کسے تگڑے رئیس تے زمیندار نو آکھے گا جیڑا کوئی 10-20-100 مربے دا مالک ہوئے کہ یار مینوں مربع چاہیے، وہ دے کول منگ سکنا ہے. ایویں معلوم ہویا جڑے زندہ لگے پھردے نے برابر تے انہاں کول بھی نہیں منگیا جاندا. کوئی روپیے منگن دا اہل ہے، کوئی 10 منگن دا ہے، کسے کول 50 منگیا جاندا ہے، کسے کول 100 منگیا جاندا ہے، کسے کول لاکھ منگیا جاندا ہے، کسے کول کروڑ منگیا جاندا ہے، او کسے کول جنت منگی جاندی ہے، کسے کول بچے منگے جاندے نے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اسی طرح دنیا تو جان والیاں نو بھی برابر نہیں بنایا. ابو جہل ورگیاں نو نبی سنا سکدے نے، اپنی گل سنا سکدے نے، لیکن ابو جہل نو عذاب تو ہن کوئی نہیں بچا سکدا سجنا. مگر جدو واری آوے عام مومنین دی انہاں نو بہت کچھ سنا سکنے. قرآن پڑھو تے سنن گے، قرآن پڑھو تے سنن گے، لیکن اسی طرح وددا جا پھر جدو بابے فرید ورگیاں دی واری آندی ہے جو کچھ اور سنتے نے، جو کچھ اور سنتے نے وہ پھر دوجے نہیں سنتے. تن من یار دا میں شاہ بنایا، او تن من یار دا میں شاہ بنایا. دل وچ خاص محلہ دل وسو کیتا آن اللہ او دل وسو کیتا میرا ہویا خوب تسلا. سب کچھ مینوں او پیا سنی وے جو بولے ماں سو اللہ. پر درد منداں اے رمیز بشاتی بشاتی او درد منداں اے رمیز پشانی بہو بے درداں سر کھلا. توجہ ہے کدوں برابر سنتے ہیں سارے کی گل کرنے والی بولتے نہیں جی
ایک نیٹ لا کے بیٹھا کہندا میں ساری دنیا نال ہی گلاں کرن دیا، دوجا کہندا میرا چھوٹا جا موبائل آ میرا تے ایک پاسے سناندا ایک بندے نال دوجے دی نہیں سناندا. بول دے نہیں اسی طرح ہی ہے. ادھر ویکھ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سونے نے فرمایا میری قبر تے میرے منبر والی تھان ہے درمیان یہ ساری جنت دا ہی ٹکڑا ہے. کی مطلب یہ باغ آ میں محمد باغ وچ بیٹھا. کوئی پاگل دا پتر ہی ہونا ہے جڑا آکھے حضور دی قبر جڑی ہے وہ تے باغوں باہر ہے. اتری دیا یہ دس ممبر جڑا ہے یہ بھی باغوں باہر ہے. ادھروں ممبر ہے ادھروں کار ہے وچکار تھا. کی مطلب حضور نے فرمایا ہے ممبر ہے قبر شریف ہے ساری تھا یہ ہے باغ. اور میں محمد دے بارے نہ سمجھا جی مر گیا میں باغ چ بیٹھا تسی آندے جے میں میزبان مہماناں دی رکھوالی پیا کرنا. بولو ہاں سو بیٹھے نے باغ لگے پھرتے بولتے نہیں جی. ہائے 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 کہاں دے اساں کہنے رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ اے رحمت دا خزینہ اے رحمت دا خزینہ خزینہ اے رحمت دا خزینہ اے او لوکاں دیاں لکھ تھارا ساڈی تھارے مدینہ اے ساڈی تھار مدینہ اے لوکاں دیاں اسی باغ وچ جانے تے تھاری جانے لوکاں دیاں لکھ تھارا ساڈی تھار مدینہ اس تو اتنے گل کریے سننا سنانا تے کتنے رہا وہ صحابہ سارے دا عقیدہ ہے اساں مدنی دی کچہری اچ پہنچاں گے جویں ایتھے سرکار دیاں زیارتاں تے سرکار دی صحبت تے سرکار دے دیدار تو فیض یاب ہونے ہیں اساں اوتھے بھی فیض پاواں گے. تا کر کے قسم خدا دی ایک صحابی نہیں ابو ایوب انصاری کیڑے کیڑے حضرت بلال حضرت ابو ہریرہ کیڑے کیڑے صحابہ جڑے وصال دے وقت اگلے وائیں رون لگے نے انہاں کہ چپ اے رون دا ویلا نہیں اہیں دے حضور کول چلے ہیں. او بول دے نہیں جے اسی تے سرکار کول چلے ہیں. تا کر کے مسلم آیا ہے جس لئے عرابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کدوں ہونی ہے؟ حضور نے فرمایا کی تیاری کی تھی؟ انہیں عرض کی تھی اللہ رسول اللہ محبت کرنا. انس فرماندے نے اسی بیٹھے سا حضور تو پوچھا نحنو کذالک پتہ نہیں کتنے رہندی ہے دنیا بخاری مسلم پڑھنے والی. واہ مات ایسی وجی بخاری مسلم ہے گل سمجھن دی ہے ساری. حضور دے صحابہ عرض کردے نے نحنو کذالک حضور اسی ایویں ہوواں گے جویں اسی بیٹھے ہاں تواڈے کول اسی اوتھے ایویں ہی ہوواں گے. حضور فرماندے نے ایویں ہی ہوو گے بالکل. قال نعم بول دے نہیں جے اسی ایویں ہی ہوواں گے.
قرآن نہیں فرماتا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں اس پاس جانا نہیں چاہتا، صرف اینی گل سمجھا رہا. دیکھو سرکار دے سارے صحابہ دا یہ عقیدہ ہے کہ قبر بھی ساڈی انہاں نال ہے، حشر بھی انہاں نال ہے، اساں تے محفل کچہری انہاں دی رواں گے. اے سنن سنان دے چکر وچ پے نے. او کہندے نے اسی تے یار نال بیٹھ کے پینگا پا. او بول دے نہیں جی. آ گئی یہ سمجھ سونے ہو. شاہ صاحب قبلہ فرمائش کر دی تیرے وقت میں کر دی ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت، شیر اہل سنت پیر سید مرادب علی شاہ صاحب. بول دیو. جی جی سبحان اللہ. غلطی ہو جانا بزرگ کو ہو سکتی ہے لیکن گمراہ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ غلطی تے اڑے گا نہیں. غلطی ہو سکتی ہے بزرگ کو، ہاں جی ہو سکتی ہے. دلیل کی اما عائشہ فرما رہی ہیں عمر پاک نو سنن چ غلطی لگی. بخاری مسلم کہیں وہ کہہ رہی ہیں عمر نو سننے چ غلطی لگی، انج نہیں ہونا انج ہونا. ایویں یہ مطلب ہے وہ غلطی بزرگاں وڈے آپ تو وڈے عمر بن خطاب جیسے انہاں وال غلطی منسوب پہ کردیاں. پر گل وہی آ کہ حقیقت یہ کھلی کہ اما پاک کو غلطی ہو گئی سی تا کر کے اما جی نو اسی مذہب وال رجوع کرنا پیا جیڑا مذہب عمر دا تے دوسرے صحابہ دا سی. تا کر کے پھر حضرت عمر دے کول قبر شرم پیاں کر دیاں ہے وہ قبر چ نے تے شرما رہی نے. معلوم ہویا ہن سارے صحابہ دا ایک زبان نال تسی کہو سب صحابہ دا مذہب ہوئی ہے کہ مردے سنتے ہیں. مردے پہلا یہ رولا رہندا سی کہ جی اما عائشہ دی او گل جڑی بخاری مسلم وچ جو بھی مک گئی جو بھی رولا مک گیا. ثابت ہویا کہ اما عائشہ پاک دا بھی وہی مذہب. لہذا باں کھڑی کر کے اسی کہنے ہیں سب صحابہ کا وہی مذہب، اہل بیت کا وہی مذہب، نبیوں رسولوں کا وہی مذہب جو ہمارے سنیوں کے پاس محفوظ ہے. لہذا اساں یہ نہیں آکھنا کہ سنی فلانا یہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، نہ سارے ہی کہندے نے سنتے نہیں. آگے جو سمجھ مردے سنتے ہیں. اللہ پاک حضور دے جوڑیاں دا صدقہ سانو انہاں مردیاں وچوں نہ بناوے جڑے نہیں سندے. وہ کیڑے نہیں سندے؟ وہ دل دے مردے نہیں سندے. اللہ پاک حق نو منن والا، حق نو سنن والا، حق ال رجوع کرن والا انہاں وچوں سانو بنا. حدیث تو باہر نہیں گیا، قرآن تو باہر نہیں گیا. آخر دعوانا آداب قرآن